بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، ہمارا مقصد یہ بریفنگز کا جو عوام کے سامنے ہم کرتے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ قوم کو مسلسل آگاہ کرے کہ یہ جو کرونا کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں، اس پہ گورنمنٹ کا موقف کیا ہے، ابھی کیا کر رہے ہیں اور آگے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جس طرح ساری دنیا میں یہ ایک نیوز کے اوپر صرف ایک ہی چیز ہے کرونا، اور یورپ کے اندر جس طرح کے حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، امریکہ میں جیسے حالات ہیں، تو جو ایک نئی چیز چل رہی ہے جو پہلے نہیں تھی وہ یہ کہ اب وہ ملک جدھر دن میں 500 لوگ مر رہے ہیں، اور امریکہ جدھر تقریباً 2000 سے زیادہ دن میں لوگ مر رہے ہیں، وہاں اب جو ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ یہ کہ کیا ایک طرف ہم نے کرونا سے بچانے کے لیے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، اور دوسرا لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ایک معاشرے پہ جو اثرات آ رہے ہیں معاشی طور پہ، جو لوگوں کے حالات اب مشکل حالات میں گھروں میں بند ہیں، تو یہ ایک پوری ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اب کیا کیا جائے، کتنا لاک ڈاؤن کم کیا جائے، کتنا لاک ڈاؤن کھولا جائے، اور پھر کرونا سے بھی اپنے لوگوں کو بچایا جائے۔ تو یہ ساری جگہ پہ چل رہا ہے، اور ان ملکوں نے جدھر ابھی بھی کئی 500-600 لوگ دن میں مر رہے ہیں، انہوں نے بھی اب لاک ڈاؤن کے اندر فیصلہ کیا ہے کہ کمی لے کے آئیں، کئی چیزیں کھول دی ہیں، دکانیں کھول دی ہیں، آسانیاں پیدا کی ہیں تاکہ لوگ باہر نکل سکیں۔ اب پاکستان، ہمارے اب تک جو میں نے آج پتہ چلا ہے تو اب تک ہمارے 192 لوگ اس وائرس کی وجہ سے بدقسمتی سے فوت ہو چکے ہیں۔ اب اس کا پھر سے مقابلہ کر لیں ان ملکوں سے، امریکہ میں جدھر 40,000 لوگ اس وقت مر چکے ہیں کرونا کی وجہ سے، اور اٹلی، اسپین جدھر 20 ہزار سے اوپر لوگ مر چکے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ اب یہ ملک سوچ رہے ہیں کھولنے کا، لاک ڈاؤن کم کرنے کا؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی معاشرے میں یہ لاک ڈاؤن چل نہیں سکتا انڈیفینیٹلی، مطلب کہ کسی کو نہیں پتا کہ کتنی دیر کے بعد یہ قابو پا جائیں گے اس کے اوپر، کسی کو بھی نہیں پتا۔ آج جو بھی دنیا سوچ رہی ہے، آج جو بھی وہ سوچ رہی ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ 1 مہینے کے بعد کیا ہوگا، 2 مہینے کے بعد کیا ہوگا، اور پھر یہ بھی نہیں پتا کہ اگر آج نیچے بھی آ گیا، کیسز نیچے بھی آ گئے، تو یہ بھی نہیں پتا کہ 1 مہینے کے بعد پھر اوپر جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ساری اب قومیں سوچ رہی ہیں کہ ہمیں ایک طرف تو لوگوں کو لاک ڈاؤن کر کے بچانا ہے اس وائرس سے، لیکن دوسری طرف اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے حالات بھی اس طرف لے کے جائیں کہ ہماری ملک چلنا شروع ہو۔ تو میں اب پاکستان کا آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ سیمنٹ انڈسٹری سے شروع کریں، اور پہلے وہ ہم نے کھولی سیمنٹ انڈسٹری، پھر ہم نے کنسٹرکشن اب کھول دی ہے، اور ہم اب سوچ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ، اور یہاں حماد اظہر بیٹھے ہوئے جو انڈسٹریز کے منسٹر ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو صبح میٹنگ ہوتی ہے اسد عمر کرتے ہیں، یہ جو ہمارا نیشنل سینٹر بن چکا ہے کمانڈ اینڈ آپریشن کا، اس کے اندر سارے صوبوں سے ڈسکس کر کے تو اب ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ ہم کیسے اپنے ملک کو آگے چلا سکتے ہیں۔ میں پھر سے آپ سب کو بتا دوں کہ باقی مغرب میں، یورپ میں، امریکہ میں ان کو مسئلہ اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے کا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی جس طرح مشکل میں اب پھنس گئی ہے اور حالات برے ہیں، ہمیں اپنے لوگوں کو غربت سے بچانا ہے، اور غربت اور بھوک سے۔ تو ہمارا چیلنج ان سے زیادہ بڑا ہے، اور اس لیے ہم اپنے ملک کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مسلسل آپس میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ ہم کیسے اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔
تو اس کے بعد ہمارے اسد عمر بھی آپ سے بات کریں گے جو کہ نیشنل کمانڈ میں سارے صوبوں سے کوآرڈینیشن کر کے چل رہے ہیں. حماد آپ کو انڈسٹری کا بتائیں گے. جو ہمارے پاکستانی باہر پھنسے ہوئے ہیں اور یہ ہم سب کو بڑا تکلیف ہے کہ ہم ان کو جلدی ملک میں نہیں لا سکتے, اس کے لیے معید آپ کو بات کریں گے. ڈاکٹر فیصل آپ سے جو کہ اس وقت کرونا کہ کس طرح پاکستان میں جا رہی ہے, اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ کیسے جا رہا ہے, اور ڈاکٹر فیصل کہ یہ بھی کہ آگے اگلے مہینے تک کہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں حالات ہوں گے. اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر سے ہم جو چاہتے ہیں کہ ہم نے جو کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے جو متاثر ہوئے ہیں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو اس میں جو ہم ڈونرز ہیں, ہمارے بڑے لوگ خیرات کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں سمجھ کہ ہم کدھر مدد کر سکتے ہیں. تو ہم ایک پورا وہ جو پورٹل اپنا احساس راشن پورٹل جو ہم اب لانچ کیا ہے, احساس راشن پورٹل, اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ دینا چاہتے ہیں غریبوں کے لیے, جو خیرات دینا چاہتے ہیں, جو کمپنیز, جو ملٹی نیشنلز جو بھی مدد کرنا چاہتی ہیں, ایک طرف وہ دینا چاہتی ہیں اور دوسری طرف ہم جو مستحق لوگ ہیں ان کا پورا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں. اور اس کے اندر جو بڑا اس کو متنازع کیا جا رہا ہے جو ٹائیگر فورس ہے ہماری, اس ٹائیگر فورس یہ ایک رضاکار فورس ہے, ان کو کسی کو پیسے نہیں ملیں گے. ایک تو مجھے اپنی اپوزیشن پہ کئی دفعہ حیرت ہوتی ہے, وہ ہر جگہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پیسہ انوالوڈ ہے. یہ رضاکار فورس ہے, یہ پیسے نہیں, یہ ملک میں جذبہ رکھ کے آئے ہیں یہ لوگ, یہ ہماری مدد کریں گے. یہ جن پر ہم نہیں پہنچ سکتے یہ وہاں جا کے لوکیٹ کریں گے کون سے لوگ ہیں جو مستحق ہیں, اور ان کو بھی پورٹل پہ ڈالیں گے. ان کو کام ہوگا, پیسے ان کو نہیں دیں گے, یہ ان کو پورٹل پہ ڈالیں گے. یہ جو ہمارا بن رہا ہے, جو کوآرڈینیٹ کرے گا, جو کنیکٹ کرے گا, جو بھی پیسے جو بھی راشن دینا چاہتا ہے, اور جو مستحق لوگ ہیں یہ صرف ان کو اکٹھا کریں گے. کوئی اس میں یعنی صرف یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس کے اندر یہ جو ہماری رضاکار فورس ہے یہ صرف ملک میں مدد کرے گی تاکہ یہ اثرات جو لاک ڈاؤن کے ہیں یہ بڑے لوگوں کے اوپر, خاص طور پہ جو ہمارا کمزور طبقہ ہے اس کے بڑے مشکل حالات ہیں, تو ان کی مدد کے لیے. میں دوسری چیز جو بات کرنا چاہتا ہے آج, وہ اس کے اوپر بھی کئی جگہ کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ باقی مسلمان دنیا میں مسجدیں بند کر دی ہیں, تو پاکستان میں کیوں نہیں ہم نے مسجدیں بند کی. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم ایک آزاد قوم ہیں. مجھے بڑا برا لگا جب میں نے دیکھا کہ ہماری پولیس ڈنڈوں سے مار رہی ہے جو لوگ لاک ڈاؤن کو توڑ رہے تھے. کئی شہروں کے اندر ڈنڈے مار رہی ہے لوگوں. اور پھر میں نے تصور کیا کہ ہمارا رمضان ایک عبادت کا وقت ہے, ہماری قوم مسجدوں میں جانا چاہتی ہے, عبادت کا ایسا ٹائم ہے کہ لوگ اللہ کے قریب, اور لوگوں کا ذہن بنا ہوا اس طرف. اب کیا ہم ان لوگوں کو زبردستی کہیں کہ آپ مسجدوں میں نہ جائیں, اور کیا اگر یہ مسجد میں جائیں گے تو پھر پولیس نمازیوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالے گی؟ یہ ایک آزاد معاشرے میں ایسی حرکتیں نہیں ہوتی. آزاد معاشرے میں ہم لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں, اور آزاد معاشرے میں لوگ اپنی آزاد سوچ سے پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا نہیں ہے. میں آج اس ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرونا کی جنگ ہے یہ سارا ملک لڑ رہا ہے. یہ کوئی فرق نہیں کرے گی امیر غریب میں, طاقتور کمزور میں, یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ساری قوم خود اس جنگ میں شرکت کرے, تب جیتی جائے گی. اگر لوگ نمازی جانا چاہتے ہیں اور ہم ان کو روکتے ہیں اور ہم پھر پولیس کھڑی کرتے ہیں, پھر ہم جیلوں میں لوگ ڈالتے ہیں, یہ آزاد قوم ایسی حرکتیں نہیں کرتی. سو ہم کیا کرنے لگے ہیں, اور ہم نے کیا ہے,
ہم نے علماء سے ملاقاتیں کی، ہم نے پہلے ان سے بڑی دیر تک مشاورت کی. پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی نے ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر ایک طے کیا کہ کیا شرائط ہوں گی جن شرائط کے اوپر ہم مسجدیں کھولیں گے. 20 نکات کے اوپر سارے علماء نے سائن کیا، اور اس میں یہ ہے کہ ہم وہ ساری جو ہم فیکٹریاں کھولیں گے یا جو ہم یہ کنسٹرکشن میں کھولیں گے، ہر کو ہم نے کہا ہوا ہے جو بھی فیکٹری کا مالک ہوگا یا جو کنسٹرکشن سائٹ کا جو بھی انچارج ہوگا، ہم نے سب کو کے لیے SOPs، یعنی ہم نے ان کو یہ بتایا ہوا کہ کیا کیا کنڈیشنز آپ کو فالو کرنی پڑیں گی. ہم نے اپنے علماء کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے کہ جب اگر لوگ مسجد میں جانا چاہتے ہیں تو یہ ان کو سٹیپس لینے پڑیں گے جو 20 نکات ہیں. میں تو اپنے سارے جو پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس رمضان میں کوشش کریں گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں. یہ باقی دنیا میں ایسے اور بھی مسلمان ملکوں نے یہ کہا ہوا اپنے لوگوں سے کہ گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں، لیکن اگر آپ نے مسجد میں جانا ہے تو یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ آپ نے ان شرائط کے اوپر پورا عمل کرنا ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا اور اگر یہ پھیلتی ہے رمضان کے اندر کسی مسجد کے اندر یہ وائرس پھیلتی ہے، تو ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا کہ پھر ہمیں اپنے یہ فیصلے سے پیچھے ہمیں، اور یہ سائن کیا ہوا یہ جو 20 نکات کے اندر کہ اگر یہ پھیلتی ہے تو پھر ہمیں ایکشن لینا پڑے گا، ہمیں بند کرنی پڑے گی. اور کوئی نہیں چاہتا کہ مسجدیں ویران ہوں. تو اس لیے میری امید یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو بھی مسجدوں میں جائیں گے پوری طرح ان کنڈیشنز کے اوپر پوری طرح عمل کریں گے. ابھی جو اسد عمر نے بھی بات کی کہ کوئی بھی 22 کروڑ لوگوں کو اگر آپ بند کتنی دیر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ٹیسٹنگ بھی کہتے ہیں جو دنیا میں ٹیسٹنگ کریں تو کس کی ٹیسٹنگ کریں. لیکن یہ جو اب سسٹم بڑا پرفیکٹ کیا، اور دیکھیں یہ ہم خود دنیا کے بھی ایکسپیرئنس سے سیکھ رہے ہیں، اپنے ملک بھی ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہے سسٹم کہ جیسے یہ جو ٹریک کرنا ہے اور پھر ان کو آئسولیٹ کرنا ہے، ہماری کامیابی اس میں ہوگی. اور یہ جب میں پھر سے دہراتا ہوں کہ ٹائیگر فورس کے اوپر پتہ نہیں یہ کیا اپوزیشن، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کے اوپر کیا اعتراض ہے، کیونکہ رضاکار تو انگلینڈ کے اندر بھی انہوں نے 2.5 لاکھ رضاکار انہوں نے اکٹھے کر لیے ہیں، جبکہ ان کے آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے سسٹمز کیسے ہیں، ان کی ادارے کیسے مضبوط ہیں ہمارے مقابلے میں، اور انشاءاللہ ایک دن ہم ان سے بھی بہتر ہو جائیں گے. لیکن رضاکار کا تو اس لیے ضرورت ہے کہ جب آپ ٹریک کریں گے لوگوں کو، یہ جو ٹریک کرنا ہے وہ آپ کی ایڈمنسٹریشن کیا کرے گی، انہوں نے ملک بھی چلانا ہے، ایڈمنسٹریٹ بھی کرنا ہے. تو اس لیے رضاکار کی بھی ضرورت ہے، لیکن ہم ساری قوم کی جتنے بھی ادارے ہیں، فوج ہے، ہماری ایڈمنسٹریشن ہے، پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم سب کو انوالو کریں گے. لیکن رضاکار کا مقصد ایک یہ ہوگا، اور دوسرا ثانیہ جو آپ بریفلی ایکسپلین کر دیں کہ یہ بھی جب ہم یہ پورٹل جو لانچ کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ایک طرف وہ لوگ جو مستحق ہیں جن کو ہم مس کر چکے ہیں، اور اس وقت کیونکہ ہم نے لاک ڈاؤن کیا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب بہت ہر طبقے کے اندر ہر علاقے میں لوگ متاثر ہیں اس وقت. تو گورنمنٹ تو سب تک نہیں پہنچ سکتی، ہمارے پاس تو ڈیٹا بھی اتنا نہیں ہے. تو ادھر ہمیں یہ رضاکار بھی چاہیے ہوں گے جو کہ آگے بتائیں، آپ کے پورٹل میں جائیں کہ جی یہ محلہ ہے، یہ علاقہ ہے، یہاں لوگ مستحق ہیں، تاکہ جو بھی جو ڈونرز ہوں جو خیرات کرنا چاہتے ہیں ان کو پھر ہم اکٹھا کر دیں دونوں کو. پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ جب زلزلہ آیا تھا اور اس کے بعد جب فلڈ آیا تھا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ ایک ہی جگہ سب لوگ پہنچ جاتے تھے. جب زلزلہ آیا تو میں اگلے دن بالا کوٹ گیا، کیونکہ سب نے کہا بالا کوٹ میں بہت بڑا تباہی مچی ہے. تو مجھے یاد ہے کہ بالا کوٹ کا 3 میل کا ایک ٹریفک جیم ہوا تھا، کیونکہ سب ہی وہاں پہنچ گئے بالا کوٹ. اور پھر ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ کئی علاقے تھے جدھر بیچارے لوگ اتنا برا حال تھا کہ وہ ٹرک لوٹنے شروع کر دیے تھے، انہوں نے اتنے بھوکے تھے. تو تب میں نے سوچا، اور پھر فلڈ میں بھی یہی ہوا
وہاں کئی جگہ لوگ راشن بیچنا شروع ہو گیا، اتنا زیادہ پہنچ گیا، اور دوسری طرف لوگ بھوکے تھے. تو تب میں نے یہ سوچا تھا کہ ایک ایسا ہمارے پاس ایک گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ یہ جتنے بھی، اور اس ملک میں بہت لوگ خیرات دیتے ہیں، تو ان ساروں کو جو مستحق لوگ ہیں، اور ہمارے پاس جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نادرا کا ڈیٹا بیس ہے، ہم ویریفائی کر سکتے ہیں کہ واقعی وہ مستحق ہے یا نہیں، اور دوسری طرف جو لوگ دینا چاہتے ہیں تو ہم ان کو اکٹھا کر دیں گے. گورنمنٹ کا کام نہیں ہوگا پیسے اکٹھے کرنا، گورنمنٹ ان کو اکٹھا کر دے گی تاکہ جو دینا چاہے ان کو پتہ کدھر، تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو. اب میں چاہوں گا کہ حماد اظہر آپ کو بتائیں کہ یہ جو ہمارا اب ہم جو کوشش کر رہے ہیں، ایک تو ہمارا احساس جو کیش پروگرام ہے، لیکن ہم اور طرح لوگوں تک پہنچنا چاہتے ہیں. ہمارے وہ مزدور اور جو دہاڑی دار جن کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، ان تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں، اور وہ جو چھوٹی بزنس اسمال اور میڈیم جنہیں کہتے ہیں، جو بڑی بری طرح متاثر ہوئے ہو، تو ان کے لیے حماد اظہر آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا ان کے لیے پلان بنا رہے ہیں. دیکھیں، میں جو ہمارے باہر پاکستانی ہیں، میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا احساس ہے، لیکن مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ وہ جو واپس آنا چاہتے ہیں، جو پھنس گئے ہیں، وہ بڑی مشکلوں میں ہیں. اور مجھے اپنی لیبر کا احساس ہے، کیونکہ ان ملکوں کے اندر جدھر یہ مڈل ایسٹ میں ہمارا لیبر گیا ہوا ہے، ادھر اس لاک ڈاؤنز، وہاں لاک ڈاؤنز کی وجہ سے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں واپس. مشکل یہ ہے کہ اس وقت ہمیں خوف یہ ہے، اور ہمارے صوبوں کو یہ خوف ہے کہ اگر یہ ایک دم واپس آئیں گے تو یہاں نہ ہم اتنے زیادہ ہمارے پاس فیسلٹیز کوارنٹین کی نہیں ہوگی، اور بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ڈر یہ ہے کہ یہاں نہ پھیل جائے اور نہ پھیل جائے. تو اس لیے ہم پوری احتیاط کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمیں پورا احساس ہے. سارا وقت ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے زیادہ اپنے پاکستانیوں کو واپس لے کے آئیں. آخر میں صرف پھر سے اپنی قوم کو ایک چیز کا احساس دلوانا چاہتا ہوں کہ جب بھی مشکلات آتی ہیں کسی قوم کے اوپر، تو اس قوم کا ایک امتحان ہو جاتا ہے. اور یہ جو اس وقت یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ دنیا میں جس طرح پھیلی ہے، ہر ملک کا امتحان ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اب تو ٹی وی کے اوپر ساری دنیا میں کرونا کے اوپر ہی سارے پروگرام ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے ملک کیسے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور میں جب بھی اللہ کرے جب بھی یہ وائرس کنٹرول ہوتی ہے یا دنیا اس کو فتح کر لیتی ہے، تو دیکھا یہ جائے گا کہ ہر ملک نے اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے کیسے اس کا مقابلہ کیا. انسانی معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں کیا فرق ہے؟ انسانی معاشرہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں انسانیت ہے، یعنی کہ وہ فکر کرتا ہے کمزور طبقے کی. وہ طاقتور، جس طرح مدینہ کی ریاست میں لوگوں کو بار بار یہ یاد کرواتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی خوبصورتی کیا تھی؟ وہ دنیا کی پہلی ریاست بنی تھی جو فلاحی ریاست تھی، جدھر کمزور کی ذمہ داری ریاست نے لی تھی، اور جدھر جب مہاجر بالکل کسی چیز کے بغیر پہنچے تھے مدینہ، تو انصار نے ان کی ذمہ داری لی تھی. یعنی کہ مشکل وقت میں انسانیت دکھائی تھی. ہمارا بھی یہ ٹیسٹ ہے، دنیا کا بھی ٹیسٹ ہے. ہمارے سے وہ ملک جن کے پاس کتنے وسائل ہیں، آپ وہ دیکھ لیں کہ وہاں کیا حالات ہیں آج. اور ہمارے پاس وسائل کی کمی کے باوجود آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن قوم کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر میں ہمارا ٹیسٹ یہ ہوگا، اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم اپنے کمزور طبقے کا کیسے دھیان رکھتے ہیں. کیا ہم ایک وہ قوم ہیں جو اسلام کے نام پہ بنی تھی اور جو مدینہ کی ریاست، یعنی کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست جس میں انسانیت ہے، جس میں احساس ہے، تو یہ ہمارا امتحان ہے. اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہم جیتیں گے یہ جنگ تب جب یہ وائرس ختم ہو یا اس پر قابو پائیں، کہ اس ملک میں غربت نہ بڑھ جائے.
اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ وہ کبھی بھی ملک ترقی نہیں کرتا جدھر ایک تھوڑے سے ایک امیر لوگوں کا جزیرہ ہوتا ہے اور غریبوں کا سمندر ہوتا ہے. تو ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم ایک پوری قوم مل کے کیسے ان لوگ جو بڑے لوگ مشکل میں، آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت لوگ مشکل میں ہیں. مجھے پہلے دن سے خوف یہ تھا کہ ہمارے یہاں وائرس سے اتنا خطرہ نہیں جتنا لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو بھوک اور غربت کا خطرہ ہے. مجھے تب بھی تھا اور مجھے آج بھی ہے، اور مجھے بلکہ آنے والے دنوں میں میری پوری گورنمنٹ کی کوشش ہوگی کہ ہم پوری طرح اپنے نچلے طبقے کی حفاظت کریں. ہم نے یہ جو اسمگلنگ کا ایک آرڈیننس لے کے آئے ہیں، اسمگلنگ کے خلاف ہم نے یہ جو ذخیرہ اندوزی کے خلاف آرڈیننس لے کے آئے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اگر یہ تھوڑے سے لوگوں نے پیسہ بنانے کی کوشش کی لوگوں کے اوپر، اس مشکل حالات کو سامنے رکھتے ہوئے پیسہ بنایا، ذخیرہ اندوزی کی، اسمگلنگ کی، ریاست ان کے اوپر وہ سختی کرے گی جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا. اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ میں ان کو قومی مجرم سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کی تکلیفوں سے فائدہ اٹھائیں گے. ہماری پوری قوم کی اب کوشش ہونی چاہیے کہ ہم یہ جب تک یہ جاتا ہے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے ہم نہیں کہہ سکتے، کوئی نہیں اس وقت کہہ سکتا، لیکن ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو مشکل وقت میں ہمارے کمزور طبقہ ہے، ساری قوم مل کے ان کی مدد کرے. پاکستان پائندہ باد.